کراچی کے علاقے قاسم نیازی کالونی میں صفاق باغ میں چھریوں کے وار سے 2 کمسن بچیوں کو قتل کر دیا۔ ملزم اکبر علیہ قتل سمیت گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزم مالی دباؤ کا شکار تھا۔ افغانستان سے کسی بھی حملے کو جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا۔ طالبان رجیم کو شدت پسندوں کو قابو میں رکھنا ہوگا۔ سرحد پار سے دراندازی رکی رہے گی تو معاہدہ برقرار رہے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا رائٹرز کو انٹرویو۔ فتنۃ الہندوستان کی کارروائیاں معاہدے کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار۔ وزیر دفاع نے الجزیرہ کو انٹرویو میں کہا، دہشت گردی پر قابو نہ پایا گیا تو خطے کو سنگین خطرات ہو سکتے ہیں۔ دہشت گردی ہی تعلقات میں تناؤ کی اصل وجہ ہے۔ افغان وزیر دفاع نے بھی مان لیا، کالعدم ٹی ٹی پی سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ خواجہ آصف نے عرب نیوز کو انٹرویو میں کہا، امریکہ کے کہنے پر افغانستان میں رجیم تبدیلی کی سازش کا الزام بے بنیاد ہے۔ ہمیں کیوں کسی حکومت کی تبدیلی کی ضرورت ہوگی؟ طالبان اور امریکہ کے درمیان پہلے ہی خوشگوار تعلقات موجود ہیں۔ پاکستان کو افغانستان کے بھارت سمیت کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات پر کوئی اعتراض نہیں۔ پاک افغان جنگ بندی معاہدے کے بعد چمن بارڈر کھول دیا گیا۔ فی الحال خالی ٹرکوں کو آنے دیا جائے گا۔ افغان ڈرائیورز کے لیے پاسپورٹ اور ویزا لازمی قرار۔ سرحدی انفراسٹرکچر کی بحالی کے بعد باقاعدہ تجارت شروع ہو سکے گی۔ انہی شرائط پر آج ترخم بارڈر بھی کھلنے کا امکان۔ مراسلہ افغان سفارت خانے کو ارسال۔ بھارت میں دیوالی کے تہوار پر آتش بازی پٹاخے پھوڑے گئے۔ فضائی آلودگی کی صورتحال سنگین۔ نئی دلی 650 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ دنیا کا آلودہ ترین شہر۔ لاہور کی فضاؤں پر بھی اثرات۔ 250 سے زیادہ AQI کے ساتھ دوسرا آلودہ ترین شہر۔ آج لاہور، فیصل آباد اور ملتان میں اسموگ بڑھنے کا خدشہ۔ عوام ماسک کا استعمال کریں۔ اسموگ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول سینٹر نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ زیادہ متاثرہ علاقوں میں اسموگ گنز کا استعمال۔ پاکستان اجالوں، امن، امانگی اور تحمل کی سرزمین ہے، برداشت کی سرزمین ہے۔ یہاں نفرت، فتنہ و فساد، انتشار اور دہشت گردی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پاکستان امن کی سرزمین، یہاں نفرت اور دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں۔ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ شہباز شریف کا وزیر اعظم ہاؤس میں دیوالی کی تقریب سے خطاب۔ کہا، قیام پاکستان سے دفاع پاکستان تک ہر محاذ پر اقلیتی برادری کا کردار قابل فخر ہے۔ وفاق کے غلط پالیسی کی وجہ سے پھر صوبے میں دہشت گردی آئی۔ وار آن ٹیرر کے فنڈز اور آئینی حق نہیں مل رہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی تنقید۔ وفاقی وزیر داخلہ کی پولیس کے لیے دی گئی بلٹ پروف گاڑیاں ناقص اور پرانی قرار دے کر واپس کرنے کا اعلان۔ KP اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کی بانی PTI سے ملاقات کی قرارداد منظور۔ سہیل آفریدی نے خطاب کرتے ہوئے، وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس امن و امان نہیں، افغان مہاجرین سے متعلق تھا۔ صوبے میں 3 MPO کے تحت کسی کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ بلٹ پروف گاڑیاں نہ لینے کا فیصلہ بیوقوفی۔ لوگ کہتے ہیں لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے وزیر اعلیٰ بنایا گیا، آج یہ ثابت ہو گیا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی شدید تنقید۔ بولے، وفاقی حکومت 600 ارب روپے دے چکی مگر حساب نہیں دیا جا رہا۔ پولیس کے جوانوں کو دہشت گردوں کے سامنے پھینکا جا رہا ہے۔ اسرائیل کی سیز فائر معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیاں جاری۔ خان یونس اور دیر البلح پر بمباری، متعدد فلسطینی شہید۔ جنگ بندی کے بعد صہیونی حملوں میں شہداء کی تعداد 100 ہو گئی، 250 زخمی۔ عالمی برادری اسرائیل پر معاہدے پر عمل درآمد کے لیے دباؤ ڈالے۔ نتن یاہو بھوک کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، حماس کا بیان۔ ایک اور یرغمالی کی لاش اسرائیل پہنچا دی گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حکومت معاہدہ توڑ سکتی ہے۔ امریکی نائب صدر JD وینس سیز فائر معاہدے کا جائزہ لینے اسرائیل روانہ ہو گئے۔ حماس کے ساتھ اچھی ڈیل کی، اگر جنگ بندی کی خلاف ورزی کی تو ختم کر دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی۔ کہا، مشرق وسطی امن معاہدہ تاریخی تھا، کئی ممالک نے ساتھ دیا۔ دعوت ملی تو آئندہ سال چین کا دورہ کروں گا۔ چین تجارت نہیں کرتا تو بڑی مصیبت میں پڑ جائے گا۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف آئندہ ہفتے سعودی عرب جائیں گے، عالمی سرمایہ کاری کانفرنس میں شرکت کریں گے، اعلیٰ عسکری قیادت بھی ساتھ ہوگی۔ سعودی عرب کے ویژن 2030 کے تحت کانفرنس میں دنیا بھر سے سرمایہ کار
معاشی ماہرین اور بزنس لیڈر شرکت کریں گے۔ میاں شہباز شریف پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع، معاشی اصلاحات اور حکومتی اقدامات اجاگر کریں گے۔ سعودی قیادت سے بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ پنجاب نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، سیلاب پر دوسری حکومتیں کئی سال رونا روتی رہتی ہیں، دنیا سے پیسے مانگتی رہتی ہیں، ہم اپنے پیسے خود بانٹیں گے، کرپشن کے راستے بند کر دیے، میرے ہوتے پنجاب کے عوام کو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ مریم نواز کی ایک بار پھر مخالفین کو للکار، کہا 26 دن میں سیلاب متاثرین کو امدادی کارڈ کے اجرا کا وعدہ پورا کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے دیپال پور میں فلڈ کارڈ تقسیم کیے، متاثرین کے مسائل سنے، بزرگ خاتون کو اے ٹی ایم سے پیسے نکالنے کا طریقہ سمجھایا۔ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اختلافات ختم کرنے کا مشن، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی متحرک بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات، وفاقی حکومت کا خصوصی پیغام جیالے چیئرمین کو پہنچایا، دونوں رہنماؤں کا امن و امان کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ 26 نومبر کا احتجاج، علیمہ خان پھر پیش نہ ہوئی، انسداد دہشت گردی عدالت نے گرفتاری کا حکم دے دیا، ضامن کے مشرقے ضبط کرنے کا شوکاز نوٹس بھی جاری، سنجانی جلسہ کیس میں عمر ایوب، زین قریشی اور زرتاج گل کی بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ سندھ حکومت کا گندم کا ریٹ 4200 روپے فی من مقرر کرنے کا مطالبہ، سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کسی پالیسی یا آئی ایم ایف کی بندش کی وجہ سے امدادی قیمت نہیں دی گئی، نقصان گندم کی قلت کی صورت میں اٹھانا پڑا، غیر ملکی کسانوں کو دی جانے والی سبسڈی پاکستانی کاشتکار کو کیوں نہیں دے سکتے؟ کراچی میں بورڈ بیسن پولیس کی کارروائی، اغوا برائے تاوان سمیت سنگین وارداتوں میں ملوث 2 ملزمان گرفتار، شناخت طلال اور امام بخش کے ناموں سے ہوئی، اسلحہ، واکی ٹاکی، بلٹ پروف جیکٹس برآمد، ملزمان سیکیورٹی افسر بن کر کارروائی کرتے تھے۔ شہداد کوٹ میں پرانی دشمنی کے شعلے، 7 جانیں نگل گئے، ایک ہی برادری کے 2 گروپوں میں جھگڑا خونی رنگ اختیار کر گیا، پولیس کی بھاری نفری علاقے میں موجود۔ ملک میں مہنگائی کا طوفان، ہر ڈش میں استعمال ہونے والے ٹماٹر کی خریداری شہریوں پر بھاری، مختلف شہروں میں 400 روپے سے 800 روپے فی کلو تک دستیاب، چینی کے ریٹ بھی سر اٹھانے لگے، لاہور میں 1 کلو چینی 200 روپے میں دستیاب، کراچی، پشاور اور کوئٹہ میں دام 195 تک پہنچ گئے۔ پاکستان کی ون ڈے ٹیم کو نیا سالار مل گیا، محمد رضوان کا دور ختم، کمان شاہین شاہ آفریدی کے سپرد، جنوبی افریقہ کے خلاف ہوم سیریز بطور کپتان، شاہین کا پہلا بڑا امتحان فیصلہ اسلام آباد میں ہونے والے اہم اجلاس میں کیا گیا، ہیڈ کوچ مائک حسن، ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس عاقب جاوید اور سلیکشن کمیٹی کے ارکان شریک ہوئے۔ پنڈی ٹیسٹ کا آج دوسرا روز، پاکستان 5 وکٹوں پر 259 رنز کے ساتھ پہلی اننگز آگے بڑھائے گا، سعود شکیل 42، سلمان آغا 10 رنز کے ساتھ کریز پر موجود، کپتان شان مسعود نے 87 رنز بنا، عبداللہ شفیق 57، امام الحق 17 اور رضوان 19 رنز ہی بنا پائے، بابر اعظم بڑی اننگز کھیلنے میں پھر ناکام، 16 رنز پر پویلین لوٹے۔